بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے، اسراء اسے کہتے ہیں، سورت بنی اسرائیل۔ سورت نحل ختم ہوئی، سورت بنی اسرائیل شروع ہوئی۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر توحید کا ذکر، شرک کی تردید، دعوت۔ اس صورت میں بھی حضور علیہ السلام کی شان کی رفعت، دعوت قرآن، عظمت اور تقدس کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل، اسراء کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، عبد اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، بیٹی نہیں تھی۔ ان میں یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ تو ان کی اولاد جو چلی، ان میں سے جو نسل چلی، حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے یہ بنی اسرائیل کہلاتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسرائیل اولاد یعقوب، یہ ان کا لقب ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت 17ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 49واں درجہ، 50واں درجہ رکھتی ہے کہ 50ویں نمبر پہ اتری۔ یہ جو ترتیب ہے قرآن پاک میں، یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ ترتیب نزولی جو اتری، وہ یہ ترتیب نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو چاہا، اللہ نے چاہا، اسی طرح اتار دی۔ ضرورت تھی آگے واقعہ بتانا تھا۔ تو اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور علیہ السلام کے معجزات بہت ہیں، بہت معجزات۔ سارے انبیاء کے معجزات ایک طرف، حضور علیہ السلام کے معجزات ایک طرف۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے۔ معجزے کا انکار کرنا کفر ہے، اور کرامات میں سے اس کرامت کا انکار کرنا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کا انکار تو کفر ہے۔ جیسے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، اب اس کا انکار کریں گے، قرآن کا انکار ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ معجزہ
نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے بس دکھا دے. یہ تو مداری اپنے کرتب دکھاتے ہیں کہ جب چاہیں دکھا دے. نبی ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ چاہتے ہیں پھر ان کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکی تھیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا کمال نہیں، یہ اللہ نے پھینکی. ہے بھی ایسے کہ یوں ڈالی اور جدھر منہ تھا سب کے آنکھوں میں چلی گئی. تو ویسے عقل سے بعید ہے نا. تو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے لیکن نبی کا اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہے. کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ جب چاہے کر دے. اللہ جب ظاہر کرتے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرا دیا گیا کہ جی یہ تو آیا ہے کہ یہاں مسجدیں بنا رہا ہے، پابندی لگاؤ ہوئی. پابندی لگا دی گئی. ہاں جی پانی بند کر دو جی، سب کچھ کر دو جی. تو فرمانے لگے کہ جو اللہ دوسرے پانی سے کام چلا سکتا ہے وہ میرے لوٹے میں بھی تاثیر پیدا کر سکتا ہے. لوٹے سے پانی ڈالتے چلے گئے، جتنا ضرورت تھی ڈالتے چلے گئے. فرمانے لگے کہ اگر انہوں نے پابندی لگا دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پانی سے بھی دیا جلا سکتے ہیں. دیا جلنے لگا، روشنی ہوئی، رات ہی میں مسجد بنی. یہ ہے کرامت. کرامات حق ہوتی ہیں، انکار کرنا اچھا نہیں، برا ہے. ہاں جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار ہیں. بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قرآن پاک ہے. ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس سے عاجز تو رہیں گے، مثال نہیں لا سکیں. بڑے بڑے فصحاء عرب اپنی فصاحت اور بلاغت کا جنہوں نے اپنا سکہ بٹھا رکھا تھا انہیں بھی چیلنج دیا گیا کہ تم اس جیسی کچھ صورت لے آؤ. فاتو بصورت. سورت 3 پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کی ہے کہ چھوٹی صورت لے آؤ، والعصر جیسی لے آؤ. کوئی چھوٹی سی نہ اعطیناک کل کوثر جیسی لے آؤ، نہیں لا سکتے. اللہ نے فرمایا تم ساروں کو اکٹھا کر لو پھر لے آؤ. من استطاع تو ملے، جتنا کی طاقت رکھ سکتے ہو سب کو بلا لو، بنا لو. اللہ فرماتے ہیں نہیں لا سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کریں بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ کو تو علم تھا نہیں لا سکتے. ایک معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق کمر، کہ مکہ کے کئی سارے سردار اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے ہاں تو مشکل نہیں نا، تو قادر مطلق ہے. انہیں بھی فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن اللہ چاہے تو پھر مان لو گے. انہوں نے کہا جی. اب اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، ایک ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے، سب دیکھ رہے، ایک دوسرے سے کہہ بھی رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، تو نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھ. چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آیا،
ایک روایت میں آتا ہے کہ جبل ابو قبیس کی دائیں اور بائیں جانب آ گرا، تو وہاں سے پھر اٹھا لگ گیا، دیکھتے دیکھتے رہ گئے لیکن بدقسمتی نہیں مانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کرایا، نہایت ہی مختصر تفصیل آتی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10 سال نبوت کے گزر گئے، 10 نبوی تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ 10 نبوی جو تھا، اس سال کو حزن العام کہتے ہیں، غموں بھرا سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، غمخوار بیوی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے دکھی ہو کے آتے تھے، وہ دلاسے دیتی تھی، سہارے دیتی تھی۔ وہ چلی گئی۔ غمخوار چچا تھا، اس کا بھی انتقال ہو۔ مکہ والے نہیں سنتے، خیال آیا کہ چلو طائف جاؤں، شاید وہ سن لیں، انہوں نے بھی پتھر مارے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی دکھی تھے۔ اس سال اللہ رب العالمین نے پھر معراج کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ ہے، نام فاختہ تھا، ام ہانی سے مشہور تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تو ویسے چچا زاد تھی، دوسرا اور رشتہ بھی بنتا تھا جو محرم بنتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرماتے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عقیل سو رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کو منظور ہوا، اللہ نے چاہا، اللہ نے وہاں سے اٹھوایا بھی عجیب انداز سے کہ چھت چیری گئی۔ یہ چیرنا اور نکالنا یہ کیفیت تھی کہ جیسے یہاں سے جانا عجیب ہے، سفر بھی عجیب ہو۔ وہاں سے لیا اور حتیم میں لے آئے، جبرائیل، میکائیل۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ وہ جگہ ہے جس کی چھت نہیں ڈلی ہوئی ہے، بیت اللہ کا حصہ ہی، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پہ نہ رکھا گیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا۔ یہاں حتیم میں لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا، اور میرے سینے میں انہوں نے استعداد بھری، صلاحیت جو اللہ کو منظور تھی، رحمت، طاقت، کہ یہاں نہیں وہاں لے جانا ہے، تو وہاں کی استعداد اور صلاحیت چاہیے تھی۔ تو پھر فرمایا میرا سینہ سی دیا گیا، میں یوں ہی تھا کہ جیسے میں سو رہا ہوں، جیسے میں بیدار ہوں، یہ کیفیات دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں سے مجھے باہر نکالا تو ایک جانور لایا گیا تھا جس کو براق کہتے ہیں۔ براق برق سے ہے نا، بجلی، انسان کی بنی ہوئی بجلی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں پوری دنیا کے 500 چکر لگا سکتی ہے۔ یہ انسان کی ایجاد ہے، رب ہے، اس کی قدرت کتنا کام کرے گی۔ تو فرمایا مجھے اس براق میں بٹھایا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اسے چلایا۔
وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ لے گئے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ عرض کیا گیا یہاں اترے تو یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت اللحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے پھر آگے لائے گئے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مسجد نبوی ہے جہاں آپ نے آنا ہے، بنی تو بعد میں جگہ۔ پھر طور پہ لے گئے، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں لے گئے۔ اس کو کہتے ہیں سیر، اسرا بعبدہ، چلنا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک، لے چل۔ تو یہاں تک لے گئے براق پر، براق کو باندھا۔ اب براق نے کہیں بھاگنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو قریب لایا گیا تو وہ براق بدکنے لگا۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا تجھے نہیں پتا کون ہے؟ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو کئی سالوں سے پہلے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ موقع مجھے ملے، یہ عرش پر جو لکھا ہے اس طرح آئیں گے۔ وہ تو خوشی سے جھوم رہا تھا کہ حضور علیہ السلام آج مجھ پہ سوار ہونے لگے۔ بیت المقدس کے باہر ایک کنڈی سی لگی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے اس کو باندھا۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین نے کھریدا، جگہ خالی ہوئی تو باندھ دیا۔ یہ سبق سکھلایا کہ توکل اللہ پہ ضرور کرو، لیکن قید و توکل، پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ۔ پہلے بھی حدیث عرض کی گئی، ایک صحابی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، حضور نے فرمایا کہاں سے آئے؟ بتایا۔ کس پر آئے؟ سواری پر۔ سواری کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی باہر چھوڑ دی۔ کہا نہیں، جاؤ پہلے اس کو باندھو پھر اس کے بعد آؤ۔ تو اسباب اختیار کرنا لازم ہے، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے۔ اللہ پہ بھروسہ کر لے لیکن اسباب اختیار کرے۔ یہ کہے کہ اسباب بھی اختیار نہیں کروں، نہیں، نبی سے بڑا آدمی تو نہیں نا یہ، نبی نے اسباب اختیار کیے تو اسے باندھا گیا۔ اور پھر آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ اب روایات میں ہے کہ یا تو جاتے انبیاء کو نماز پڑھائی یا آتے پڑھائی، مختلف روایات ہیں۔ راجہ روایات لگتی ہیں کہ واپسی پہ پڑھائی ہوگی، کہ جاتے جاتے تعارف بھی ہو گیا، واپسی آئے تو سارے انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع فرمایا اور وہاں امام الانبیاء بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان ہوئی، جیسے اذان حضور کے زمانہ میں ہوتی تھی اب ہوتی ہے، یہ اذان ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام پر جو اترنی تھی وہ ہوئی، تکبیر کہی گئی۔ منتظر تھے کہ کون آگے بڑھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا بازو پکڑا اور مصلی پہ لے گئے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جہاں حضور موجود ہوں وہاں کوئی امام نہیں بن سکتا۔ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوتے کوئی اور امام نہیں بنتا۔ انبیاء میں سے کوئی نہیں بن سکا، اور کون بنے گا؟ اور یہ بھی بات ویسے نکتے کی یاد رکھنا کہ حضور علیہ السلام جو بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں کبھی یہ نہ بولنا کہ وہاں حاضر ہوئے۔ حاضر کا لفظ ادنا کے لیے بولا جاتا ہے،
حضور تو حضور ہے. آپ نام لیتے ہیں فلاں تو بچہ کہتا ہے لبیک حاضر، یہ ادنیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ کے لیے نہیں. یہاں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضور کی تو راہ گزرتی، حاضر ہونا تھا اللہ کے پاس، وہاں ادنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی تو امام الانبیاء بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے بادشاہوں کے پاس. تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا کہ شاہ روم کو خط پہنچاؤ، بادشاہ ہرقل کو. یہ خط لے کے وہاں پہنچے تو اس نے بڑا احترام کیا، خط کو چوما اور دربان سے کہا کہ اس کو رکھو، تسلی سے پڑھتے. پھر اس نے کہا کہ وہاں عرب سے اگر کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں نا یہاں تو ان کو بلاؤ. تو جناب ابی سفیان فرماتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، ہمارے قافلے کو بھی بلایا گیا. تو اس نے کہا کہ جی اب خط سناؤ. خط مبارک سنا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ جو قافلہ آیا ہے اس کو بلاؤ. جو جناب ابی سفیان فرماتے ہیں مجھے آگے بلایا گیا، مجھ سے سوالات ہونے لگے، وہ امیر ہے غریب ہے؟ میں نے کہا کہ جی وہ غریب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں نبی ہوتے ایسے. خاندان میں کیسا ہے؟ میں نے بتایا اعلیٰ خاندان کا. سارے صفات میں بتاتا چلا گیا. بار بار مجھے دل میں آتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ لوگ مجھے کہیں جھوٹ بولتا ہے. تو ساری باتیں ٹھیک ہی نکلتی چلی گئی. ایک بات کے بارے میں نے سوچا کہ اگر یہی چل سکتی ہے تو چل جائے گی. میں نے کہا جی ایک بات ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں ایک ہی رات میں مکہ سے مدینہ آیا، مدینہ سے پھر ادھر آیا بیت المقدس میں، پہلے آسمان پہ، دوسرے ساتواں آسمان، جنت جہنم، ساری ایک رات میں سیر کر کے گیا ہے. ہم یہاں سے آتے ہیں تو 2 3 مہینے لگ جاتے ہیں ہمیں بیت المقدس پہنچنے کے لیے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ. وہ کہتا ہے ایک رات کے کچھ حصے میں آیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. خیال تھا کہ وہ کہے گا جی. وہ اس کی کرسی کے بالکل پیچھے ہی جو بیت المقدس کا اس وقت کا امام تھا وہ بیٹھا تھا. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی اگر ایسی بات ہے تو بالکل سچی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہوا یہ کہ ایک رات سارے دروازے میں نے بند کیے، جو مین دروازہ بڑا دروازہ تھا وہ میں بند کرتا رہ گیا، مسجد بیت المقدس کا مجھ سے بند نہیں ہوا. پھر میں بڑھئے کے پاس گیا، اسے لے آیا. میں نے کہا کھلا دروازہ تو نہ چھوڑوں مسجد کا، اس کو دیکھو. اس نے بھی زور لگایا، اس نے کہا جی یہ عمارت کوئی بیٹھ گئی ہے، اب دروازہ بند نہیں ہوتا. ہم دونوں نے زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہوا. میں آ گیا اور سب سے پہلے میں بیت المقدس مسجد میں پہنچا صبح. تو دروازہ روٹین کے مطابق ٹھیک تھا، کھولا میں نے، بند کیا، پھر کھولا بند کیا، کچھ. اور مسجد خوشبو سے بھری ہوئی تھی. اور وہ جگہ بھی میں نے دیکھی جہاں انبیاء کی سواریاں باندھا کرتی تھی، وہاں بھی جگہ بنی ہوئی تھی کہ سواری شاید کسی نے باندھی ہے. تو اس نے تصدیق کی، ان کا بات بالکل سچی، بالکل واقعہ پیش آیا. یہاں تک تو ہے سیر، اور آگے پھر معراج شروع ہوا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.